لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بحد حمد و ثنا مالک ارض و سما کی جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ بحق درود و سلام رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کے طفیل رب قدوس نے ہم سب بھی یہ سارا کرم فرمایا۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اور پچھلے دنوں جو سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ دیا گیا اس کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب الجلال نے زمانہ جاہلیت کے کئی باطل عقیدوں کا رد فرمایا۔ میں سے ایک یہ تھا کہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے، اس کو بالغ کہا، اس منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ جس طرح حقیقی بیٹا باپ کی وراثت میں حقدار ہوتا ہے، اسی طرح منہ بولے بیٹے کو بھی باپ کی وراثت میں حقدار ٹھہراتے ہیں۔ جس طرح حقیقی بیٹے کی منقوہ سے باپ کے لیے نکاح حرام ہوتا، اسی طرح یہ منہ بولے بیٹے کی منقوہ سے بھی نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس کی طلاق دینے کے بعد یا فوت ہونے کے بعد۔ تو اللہ رب الجلال نے اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں ان کے اس باطل نظریے کا رد کیا، چونکہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جن کا نام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو لوگ زید بن محمد بھی کہا کرتے تھے۔ پھر ان کی منقوہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، انہوں نے طلاق دی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما کر عملی طور پر زمانہ جاہلیت میں جو ایک وہم تھا اس کو دور فرما دیا اور ذکر کر دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کے حصے میں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا بھی ذکر فرمایا۔ بے شمار آیات بینات ہیں جن میں نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے، وہ 100 سے زائد ہے، اور 200 سے زائد احادیث طیبہ ہیں جن میں نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کا بھی کوئی تشریع، غیر تشریع، ذلی، بروزی یا نیا نبی نہیں آ سکتا۔
جو بندہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا اس دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اسی پر اسلام کی امارت کی بنیاد ہے۔ جو اس عقیدے میں شک بھی کرے گا وہ بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، برکت کے لیے ایک اور آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیونکہ پہلے جب نبی ایک تشریف لے آتا اور اس کے تشریف لے جانے، انتقال اور وصال فرمانے کے بعد کوئی اور نبی تشریف لے آتا ہے، اور اسی دین کی وہ نبی اور رسول تشریف فرماتا تھا۔ اللہ رب الجلال نے اعلان فرمایا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، تم پر نعمت تمام کر دی گئی ہے۔ تو جب دین مکمل کر دیا گیا ہے، یہی ایک نبی کا منصب نبوت ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کے آنے سے وہ دین کامل و اکمل ہو گیا، لہذا اب کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ بے شمار احادیث طیبہ ہیں، میں سے چند احادیث طیبہ سماعت فرمائیں جن میں نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بندے نے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کی ہو، اور اس عمارت کو مکمل بھی بنایا ہو، خوبصورت بھی بنایا ہو، اور اس عمارت کو لوگ آ کر دیکھنے لگے، اس کے گرد چکر لگانے لگے، اور اس کے حسن و جمال پر تعجب کرنے لگے کہ کتنی عالیشان، حسین و جمیل یہ خوبصورت عمارت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی گئی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں جس کی ایک جگہ خالی رکھی گئی تھی اینٹ کی، فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور وہ محل نبوت کا محل ہے، میرے آنے سے وہ محل جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ بھی مکمل ہو گئی۔ اب اس محل نبوت میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں جب دیوار اور مکان مکمل ہو جائے، اس میں سارے سوراخ بند کر دیے جائیں، اب گنجائش باقی اور ایک روڑا لگانے کی بھی نہیں رہتی، اینٹ تو دور ہے، چھوٹا سا روڑا بھی لگانے کی کوئی گنجائش اس عمارت میں، دیوار میں باقی نہیں رہ جاتی۔ جب اس کی عمارت اور دیوار کو مکمل کر لیا جائے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا، اور میں جس طرح عمارت جب مکمل ہو جائے اور کوئی سوراخ خالی نہ رہ جائے، جس طرح اس عمارت میں کسی اور اینٹ کے رکھنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اسی طرح میرے آنے سے قصر نبوت بھی مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کسی قسم کے اور نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ دوسری حدیث نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں انبیاء میں آخر سب سے آخر میں تشریف لانے والا ہوں، میں نبیوں کا خاتم ہوں، اور میری مسجد جو ہے وہ انبیاء کی مساجد کی خاتم ہے، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کسی اور نبی کی مسجد کوئی ہوگی، کیونکہ پہلے نبی تشریف لاتے تھے
اپنے دور میں وہ مسجد بناتے تھے، اس میں عبادت کرتے تھے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد جو مسجد نبوی شریف ہے یہ انبیاء کی مساجد میں سے سب سے آخری مسجد ہے۔ حضور آخری نبی ہے، مسجد نبوی شریف انبیاء کی مساجد میں سے سب سے آخری مسجد ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان جس کو حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آئیں گے صحیح 30 بندے آئیں گے لیکن جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دعویٰ نبوت کا کریں گے، لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو ضرور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، یعنی جو نبی میں کوالٹی ہوتی ہے، صفات ہوتی ہیں، وہ عمر بن خطاب میں تھی، لیکن حضور نے فرمایا خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب 2 آیات اور 4 احادیث طیبہ آپ نے سماعت فرمائیں جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ رب کے محبوب علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے۔ جب نبی نہیں آ سکتا تو کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہو سکتی۔ حضور کی مسجد نبوی آخری مسجد ہے اور حضور پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے، نہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے، نہ مسجد نبوی شریف کے بعد کسی اور نبی کی مسجد آ سکتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے سمجھنے کے باوجود اب ذرا قادیانی دجال جو اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ اس نے حضور کو خط بھی لکھا تھا اور کہا تھا کہ آدھی سلطنت تیری آدھی میری، آدھی روئے زمین پہ تیرا سکہ چلے گا آدھی پہ میرا چلے گا، کہ نبی کریم علیہ السلام نے قبول نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، تو کذاب ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پھر اس نے کہا چلو ایسے کر لو کہ آپ کے وصال کے بعد میں آپ کا خلیفہ بنوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی قبول نہیں فرمایا، فرمایا حضور نے تو کذاب ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے خلیفے جنہوں نے بننا تھا ان کے تذکرے اللہ نے تورات میں فرما دیے تھے۔ تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام کا پھر وصال ہوتا ہے اور اس مسلمہ کذاب کے خلاف سب سے پہلی جنگ جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لڑتے ہیں، جس میں تقریباً 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوتے ہیں، جن میں سے تقریباً 700 حافظ قرآن صحابہ تھے۔ اتنی بڑی قربانی دے کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دے کے امت کو پیغام دیا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا حساس عقیدہ ہے، کتنا ضروری عقیدہ ہے کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس پہ کوئی لچک نہیں آ سکتی، کیونکہ اس 1200 صحابہ کی شہادت، جن کا 1200 صحابہ کا خون جس عقیدے کے تحفظ میں شامل ہے، اس عقیدے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو 700 صحابہ حافظ قرآن جس میں شہید ہوں، انہوں نے خون دیا ہو، آپ یاری کی ہو، جس عقیدے کی حفاظت کی ہو، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو یہ جنگ مسلمہ کذاب دجال کذاب سے شروع ہوتی ہے اور اس کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑتے ہیں، چلتے چلتے مختلف ادوار میں بدبخت آتے رہے اور نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، اور ہر دور میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے اور ان کی سرکوبی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب دجال قادیان اس دھرتی میں نمودار ہوا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے
ایک ایسی نورانی ہستی نکلتی ہے جو کہ سیدنا صدیق اکبر کی اولاد ہے، اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں انہوں نے قادیانی دجالوں کو غیر مسلم قرار دلا دیا۔ وہ ہستی سیدنا امام شاہ آمن نورانی صدیقی علیہ رحمہ کی تھی، جنہوں نے 30 جون 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی، جس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، یہ ختم نبوت کے غدار ہیں، ان کو سرکاری سطح پر غیر مسلم قرار دلایا جائے۔ تو اب آخر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی، اور یہ اعزاز صرف پاکستان کے حصے میں سب سے پہلے آیا، پوری روئے زمین میں جتنی بھی حکومتیں تھیں سب سے پہلی حکومت پاکستانی حکومت تھی جنہوں نے سرکاری طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ تو مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں بڑے بڑے بکواسات بکے ہیں، اور اس نے مختلف ادوار میں مختلف دعوے کیے تھے۔ کبھی یہ دور بھی تھا کہ مرزا قادیانی ختم نبوت کا قائل تھا، خود کہتا تھا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اس کی کتابوں میں یہ بھی چیزیں ملتی ہے، لیکن آخر آہستہ آہستہ بگڑتا گیا۔ ایسے ہی بگڑا تھا جس طرح کہ اس دور کا دجال جہلمی ہے، جس کو مرزا جونیئر کا نام دیا جاتا ہے، کا نام محمد علی مرزا ہے۔ یہ مرزا جونیئر بھی اسی روش پہ چل رہا ہے جس روش پہ مرزا قادیانی چلا تھا۔ اس نے بھی شروع میں یہ کہا تھا کہ ختم نبوت کا منکر کافر و مرتد ہے، اور اس نے عیسائیوں سے مناظرے کیے، ہندوؤں سے مناظرے کیے، اور مسلمانوں کا لیبل لگا کر اس نے اپنے آپ کو بہت مشہور کروایا کہ یہ ایک مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے۔ لیکن پھر جیسے جیسے اس کی مشہوری ہو گئی، اب اس نے اپنا کام دکھانا شروع کیا، اور یہی بدبخت جو جہلمی ہے یہی بھی صحیح، یہی اسی طرح کرتوت یہ بھی کر رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ باتیں شاہی کوئی نہیں، کبھی کہتا ہے نبی بھی معاذ اللہ شاہی کوئی نہیں ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ یہی دجال قادیان نے بھی کیا تھا۔ کبھی اس نے کہا تھا کہ میں مجدد ہوں، کبھی اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، اور کبھی کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور پھر آخر چلتے چلتے 1901 کے اندر دجال قادیان نے ایک مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کئی پیش گوئیاں کی، لیکن کوئی پیشین گوئی بھی اس کی سچی ثابت نہ ہوئی۔ اب ذرا سوچئے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو قادیانیوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتے ہیں، نرم لہجہ ان کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اب ان کے عقائد بھی ملاحظہ فرمائے، سنیں اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ ایک شریف انسان بھی کیا ایسا کوئی عقیدہ رکھ سکتا ہے جتنے غلیظ اور کفریہ عقائد قادیانیوں کے ہیں۔ مرزا قادیانی، اس کی کتاب تحفہ گلڑویہ ہے، اس کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے دین کی اشاعت جو تھی وہ مکمل نہ ہو سکی، مرزا قادیانی نے آ کر دین کی مکمل اشاعت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب بتائیں کوئی شریف انسان بھی یہ سن کے برداشت کر سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہو اور حضور نے معاذ اللہ دین کی اشاعت مکمل نہ کی ہو، جبکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے بلغ ما انزل الیک، محبوب جو کچھ بھی نازل کیا ہے وہ سارا لوگوں تک پہنچا دے۔ اور ان میں سے ذرا برابر بھی کوئی نبی اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچاتا، چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ پورا کا پورا پیغام ہی ایسے ہے جیسے اس نے نہیں پہنچایا ہے۔ تو قادیانی دجال تو کہتا ہے معاذ اللہ حضور نے دین کی تبلیغ مکمل نہیں کی ہے اور میں نے آ کر مکمل کی ہے۔ تو کیا مسلمان حضور کا کلمہ پڑھنے والا، مسلمان کہلوانے والا، کیا یہ سن کے برداشت کر سکتا ہے، یا اس کے ہاتھ میں اتنا تیز ہے کہ وہ اس کو ہضم کر جائے اور مان جائے اس کی بات کو؟ جبکہ میرا رب قرآن میں اعلان فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے، کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین حق کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ رب تو قرآن میں اعلان کرے کہ رب نے محبوب
اور دین اس لیے بھیجا ہے کہ سارے دینوں پر غلبہ دے دے، اور دجال قادیان کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ مکمل نہیں کی ہے۔ اب اس ایک طرف اس کا یہ کفری عقیدہ ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں۔ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قادیانی اپنی چار دیواری کے اندر، باؤنڈری کے اندر جو ان کی نجی املاک ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے دفاتر ہیں، ان کی چار دیواری کے اندر وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تو بتاؤ کیا اس عقیدے کی تشہیر اور تبلیغ کرنی جائز ہے؟ ہو سکتی ہے؟ کوئی مسلمان بھی، وہ ان پڑھ سے ان پڑھ بھی صحیح، لیکن کوئی مسلمان بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ قادیانی کسی مسلمان کو ورغلا کے اپنے خان میں اکٹھا کر لیں، اپنے دفتر میں اکٹھا کر لیں، اور ان کے سامنے یہ رکھے کہ تمہارے نبی نے معاذ اللہ دین کی تبلیغ مکمل نہیں کی ہے، اشاعت مکمل نہیں کی ہے، اور قادیانی اس کی تبلیغ مکمل کرنے کے لیے آیا تھا۔ کیا اس صورت میں حال میں کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ جبکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے تناظر میں تو ان کو چھٹی دی گئی ہے کہ وہ اپنی نجی ملاک کے اندر، دفاتر کے اندر، گھروں کے اندر اس چیز کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرح ان کا اتنا کفری عقیدہ ہو، حضور کی ذات کی توہین ہو، دین اسلام کی توہین ہو، رب کی توہین ہو، قرآن کی توہین ہو، اور چیف جسٹس کہے کہ ان کو اجازت ہے وہ اظہار رائے کے نام پہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، پھر تو مسلمانوں کو برگلا کے اپنے گھروں میں بلا کے ایسی تبلیغ کرتے رہیں گے، فتنہ فساد پھیلاتے رہیں گے۔ کوئی بھی مسلمان اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ دوسرا ان کا کرتوت مرزا قادیانی کا، جو اس کی کتاب تذکرہ کے صفحہ نمبر 102 پہ لکھا ہے، کہنے لگا قرآن خدا کی کتاب ہے اور مرزا کے منہ کی باتیں ہیں، لعنت ہو اس پہ بے شمار۔ وہ خبیث کہتا ہے کہ قرآن رب کی کتاب اور مرزا کے منہ کی باتیں ہیں، یہ کفری عقیدہ اس کا، کتاب اس کی تذکرہ صفحہ نمبر 102 پہ درج ہے، اور پھر چیف جسٹس کہے کہ ان کو اپنے عقائد کی تبلیغ کی اجازت ہے، پھر کیا اس عقیدے کی کوئی مسلمان ان کو اجازت دے سکتا ہے کہ قرآن کی توہین کرے؟ اور پھر یہاں ہی نہیں رکا، بلکہ بدبخت آگے کہتا ہے، اس کی کتاب اعجاز احمدی ہے، اس کے صفحہ نمبر 30 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے جو حدیث مرزا قادیانی کے خلاف ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو۔ کتنی حدیثیں 200 سے زائد فرامین میرے کریم آقا علیہ السلام کی ہے، جن میں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو حضور کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے، اور بدبخت کہتا ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو۔ کیا ایسے عقیدے کی قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت ہو سکتی ہے؟ تو پھر چیف جسٹس نے تو کہا ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ اپنے دفاتر میں، گھروں میں، نجی ملاک میں وہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے چیف جسٹس، جس کو حضور کا حیا نہیں ہے، اب کس منہ سے قبر میں جائے گا، کس منہ سے حشر والے دن نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کی جستجو رکھے گا، امید رکھے گا؟ جو نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے غدار ہے، ان کو تحفظ دینے والا ہے، پھر کس منہ سے حضور کی شفاعت کا امیدوار بنے گا؟ اب مرزا قادیانی آگے مزید بڑھتا ہے اور لکھتا ہے، اس کی کتاب خطبہ الہامیہ ہے، اس کے اندر اس نے لکھا کہ جو مرزا قادیانی کی جماعت میں داخل ہوا وہ اصل صحابہ کرام کی جماعت میں داخل ہوا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بدبخت ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے تو چیف جسٹس اپنی پوزیشن واضح کرے۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کا ختم نبوت میں ایمان ہے، پھر ان کے کفری عقائد کے ہوتے ہوئے پھر ان کو تبلیغ کی اجازت کس نے دی ہے؟ کس طرح وہ تبلیغ کر سکتے ہیں؟ اتنے کفر عقائد کہ جو کہے کہ جو اس کی کتاب جماعت میں شامل ہوا، معاذ اللہ صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہوا ہے۔ پھر آگے بڑھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، آگے بڑھ کر کہتا ہے جو بھی بندہ مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔
कितना बदबख्त है। फिर चीफ जस्टिस अपनी पोजीशन उसको वाजे करनी चाहिए ना। मुसलमान है तो जरा बराबर कुछ रत्ती तो शर्म कर ले कि किस मुंह से उसने कादियानियों को गैर तबलीग करने की इजाजत दी है कि अपनी मलाक में तुम तबलीग कर सकते हो। अब ये बातें जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, क्या इनकी तबलीग कोई मुसलमान सुन सकता है, बर्दाश्त कर सकता है? हम में से तो कोई भी बंदा उसको नबी नहीं मानता, नहीं मानता। तो फिर उसने क्या कहा है जो उसको नबी नहीं मानता है? वो तो कहता है जो उसे नबी ना मानने वाला वो काफिर है। तो झूठे पे अल्लाह की लानत हो। मुसलमानों को जो काफिर कहता है, फिर चीफ जस्टिस कहे कि उसको तबलीग की इजाजत है, हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ना ही कोई मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है। कोई मुसलमान जितना भी अनपढ़ से अनपढ़ हो, चीफ जस्टिस के इस फैसले को मुस्तरद करता है। करते ना आप सब? उसका ये फैसला जूते की नोक पे है कि हम उसके इस फैसले को नहीं मानते, क्योंकि उनको गैर मुस्लिम करार दिलवाने के लिए हजारों मुसलमानों ने अपने खून पेश किया था, हजारों जानें कुर्बान हुई थी। तब जाकर पहले 1953 में तहरीक खत्म नबूवत चली थी। फिर 1974 के अंदर फिर क्या हुआ कि निश्तर कॉलेज मुल्तान के कुछ तलबा थे कि जो यहां से गुजर रहे थे और रबवा रेलवे स्टेशन पे रेल को रोककर उन कादियानी गुमाश्तों ने मुसलमान लड़कों को मारा था, ज़दोकोब किया। फिर इसके बाद 1974 में फिर तहरीक खत्म नबूवत जोरों पे आई, इसने जोर पकड़ा और बिल आखिर इसी के तनाजुर में पाकिस्तान की कौमी असम्बली से इन कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिलाया गया। हजारों की तादाद में मुसलमान शहीद हुए। कई अकाबरीन जो उलमा थे उनको फांसी की सजाएं सुनाई गई। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद जो कानून बना हो, फिर उसको एक शख्स फर्द वाहिद अपनी मनमानी के जरिए उसको यकसर बदल दे। फिर कोई पाकिस्तानी, कोई मुहिब्बे वतन, कोई मुसलमान जो हुजूर की नामूस पे मर मिटने का जज्बा रखने वाला है, चीफ जस्टिस के इस फैसले को नहीं मानेगा। और फिर कहते हैं कि लोग गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसे पैदा होते हैं और गाजी मुमताज हुसैन कादी जैसे लोग पैदा होते हैं। ये लोग मजबूर करते हैं ऐसे लोग पैदा होने के लिए। मुसलमानों ने आईनी रास्ता इख्तियार किया था कि अब जो केस चला है 2019 में रबवा के अंदर एक किताब छापी गई तफसीर सगीर के नाम पे, और उसकी इशाअत करने के बाद उसको तकसीम किया गया और फिर उसको मौका से सारा मवाद बरामद भी कर लिया गया। और फिर केस चलता रहा, मुख्तलिफ कोर्टों में चलता रहा और उन पर पाबंदी को बरकरार रखा गया, सजा उनको दी गई। लेकिन बिल आखिर ये जब चीफ जस्टिस के पास ये पहुंचता है केस, चीफ जस्टिस ने फरवरी के अंदर फैसला दिया पहले नंबर पे, और उसने फैसला दिया कि इनको इजाजत है ये अपने मराकिज में, अपने निजी मलाक में इनकी तबलीग कर सकते हैं अपने मजहब की। जबकि 1984 के अंदर एक कानून पास हुआ था जिसमें यह जिक्र किया गया कि कोई कादियानी भी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, कोई कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकता, कोई भी शायर सलामी वो अपना नहीं सकता। मतलब कुर्बानी शायर इस्लाम में से है, मुसलमानों की निशानी है, तो कोई कादियानी भी कुर्बानी नहीं कर सकता, कुरान पाक की तफसीर नहीं कर सकता, उसको पढ़ नहीं सकता। ये सारी पाबंदियां थी, जो काम मुसलमान करते वो कादियानी नहीं कर सकते। ये 1984 के अंदर पाकिस्तान के अंदर कानून पास हुआ था, और ये भी कानून है पाकिस्तान का, आर्टिकल 6 है कि जो पाकिस्तान के कानून को बदलेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा और उसकी सजाए मौत है। अब जब चीफ जस्टिस ने फैसला दिया
پورے ملک کے تمام مسالک کے علماء نے یکسر اس کو مسترد کر دیا. پھر اس نے کہا کہ علماء اپنی اپنی آراء پیش کریں. تمام مسالک کے علماء نے اپنی اپنی آراء پیش کی. خود کوئی بنفس نفیس وہاں پہ حاضر ہوئے، لیکن 2-3 مہینوں کو فروری میں پہلا فیصلہ آیا تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ یہ کیس چلتا رہا. اب 24 جولائی کو دوبارہ اس نے چیف جسٹس نے فیصلہ دیا ہے، جس میں کہا اسے اپنے پہلے فیصلے کو برقرار رکھا کہ قادیانی اپنے نجی ملاق میں اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں. اب بتائیں کہ قصور عام شہریوں کا ہے اس میں؟ انہوں نے تو قانونی راستہ اختیار کیا ہے. پٹیشن دائر کی، اس پر کیس کیا، FIR درج کروائی گئی، کیس لڑتے رہے. ان قصور اس کا ہے جس فرد واحد نے پاکستان کے قانون کو روند ڈالا ہے. اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. سب حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان کا قانون اس نے بدلا ہے، اور جو قانون پاکستان سے غداری کرے اس کی سزا پاکستان کے قانون میں سزائے موت. چیف جسٹس کو کٹہرے میں لانا چاہیے اور اس کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. تو جائے ان کے پاس پاکستان کی جان چھوڑ دے، کیونکہ پاکستان کے ان بڑے عہدے پہ وہی رہ سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوگا، عقیدہ ختم نبوت کا وفادار ہوگا، وہی اس میں رہ سکتا ہے. تو یہ پاکستان کا قانون ہے جس کو چیف جسٹس نے یکسر فرد واحد نے بدل دیا ہے، تبدیلی کر دی ہے کہ قادیانی اپنی مذہب کی تبلیغ کر سکتے، جبکہ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے کہ کوئی قادیانی بھی خواہ اپنے گھر کے اندر ہو یا بازار میں ہو، کسی جگہ پہ بھی کوئی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں. آپ نے چند نمونے ملاحظہ آگے بہت مغلظات ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کی توہین کی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی توہین کی، رب کی توہین کی. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد، یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. جبکہ قادیانی کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، کبھی کہتا ہے میں رب کی بیوی بنا تھا، کبھی کہتا ہے میں خواب میں دیکھا کہ میں رب کا بیٹا ہوں. ایسی ایسی مغلظات اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو کیا کوئی بھی سادہ مسلمان ان مغلظات کی تبلیغ کی اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنا پوزیشن واضح کرے، اور اس نے جو قانون پاکستان کو توڑا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگایا جائے اور اس کو موت، سزائے موت دی جائے. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے.